بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں اسی وجہ سے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کو دولت، عزت، زمین، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر ایک نعمت سے نوازا تھا۔ اس سب کے باوجود رئیس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا۔ رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی اور ضدی تھا۔ رئیس ہر وقت اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو جائے گا وہ تیرا کفن ہوگا۔ اس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر رئیس کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس بیمار ہو گیا اور اس کے علاج کے بعد بھی اس کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس بیمار ہو کر بستر تک پہنچ گیا۔ تو رئیس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے اپنے منشی کو بلایا اور ایک خط کا لفافہ اس کو تھمایا اور کہا کہ یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں موجود ہو۔ اور اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے کہ تم مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اسے ضرور پوری کرو گے۔ وہ اپنے بیٹے سے وعدہ لیتا ہے اور اس کا بیٹا اپنے باپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی آخری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پرانے موزے پہناتا ہے اور پھر اسے قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کا جنازہ پڑھانے آیا تھا۔ لیکن جب مولوی کو پتہ چلا کہ میت نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مولوی نے رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ رئیس کے بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ ان کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا، لہٰذا میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے لیکن رئیس کا بیٹا نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کے روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی اور یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی یہ سوچ کر پریشان تھا کہ رئیس نے کیسی وصیت کی ہے کہ اسی اثنا میں اس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اس کے بیٹے کے پاس آیا اور جو خط رئیس نے اسے دیا تھا اس نے وہ اس کے بیٹے کو دیا اور کہا یہ مجھے تمہارے والد نے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ اس نے یہ خط اسے دیا۔ اس کے بعد رئیس کے بیٹے نے اس خط کو کھولا تو اس پر ایک تحریر درج تھی۔ پیارے بیٹے، دیکھو میں کتنا امیر ہوں لیکن میں ایک موزہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں رئیس ہونے کے باوجود اپنے یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے نہیں لے جا سکا ساتھ سوائے کفن کے۔ میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو کچھ حاصل کیا، وہ سب یہی ہیں اور میں ورثے میں جو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا اور غریبوں میں اس کا حق ضرور ادا کرنا۔
یہ دولت دنیا میں رہ جائے گی۔ اس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتارے، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس کے بیٹے نے بعد میں اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی۔ وقت چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں کچھ نہیں لے جاتا۔ جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ ہے ہمارے اعمال۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اعمال کتنے تیار کرتے ہیں۔